اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین الصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال الامام امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام احسن العدل نصرۃ المظلوم. صلوات پڑھے محمد پانچ فروری کی شب یوم یکجہتی کشمیر. یہ دن ہم ہر سال مناتے ہیں. یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں اور اس کی مین وجہ یہ ہے، یہ جو دن ہم مناتے ہیں اس وجہ سے تاکہ مظلوم کی مدد کر پائیں، جس کے اوپر ظلم و ستم ہو، جس کے گھروں کو اجاڑا جا رہا ہے، جن کی زمین پر قبضہ کیا جا رہا ہے، اور جن ماؤں کی گودوں کو اجاڑا جا رہا ہے. کئی بچے یتیم ہو چکے ہیں. فقط یہاں تک یہ ظالم نہ رکے بلکہ اپنے نئے طور اور طریقوں سے ان ہمارے کشمیری بھائیوں پر ظلم کی داستانیں شروع کر دی ہیں. کبھی ان کشمیری بھائیوں کے گھروں پر حملہ کر کے ان کے ناموسوں پر غلط نظر سے دیکھتے ہیں. فقط یہاں تک اگر بات ہوتی تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن نہیں. کئی ہزار خواتین پر ظلم اور زبردستی کی جا رہی تھی. تو اگر ہم اس موقع پر بھی خاموش رہیں تو ظالم اور ظلم کی حد بڑھاتا جائے گا اور ظلم زیادہ کرتا رہے گا. لیکن فقط اگر ہم اس قول معصوم، قول امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر عمل کریں، مولا فرماتے ہیں احسن العدل، بہترین عدالت یہ ہے کہ نصرت المظلوم، مظلوم کی مدد کی جائے. تو مظلوم کی مدد کس طرح سے کی جا سکتی ہے؟ فقط جس طرح سے ہمارے بعض نادان دوستان ایک درود بھیجے محمد امام محمد. فقط مدد ایسے نہیں کہ ہم خاموش بیٹھے. فقط 5 فروری آئے اور ہم اس کو رسمی چھٹی کا دن مناتے رہیں کہ بھئی آج کشمیر کا دن ہے، بس اپنے گھروں میں رہیں، اپنے دوستوں سے ملیں. نہیں، یہ کشمیر کا جو دن مخصوص کیا گیا ہے، یہ ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کا دن ہے. اور ظالم کے خلاف آواز ہر کوئی اپنے اپنے ملک میں تو اٹھاتا ہے، لیکن ہمارے اوپر بھی فریضہ ہے کہ ہم بھی ان کشمیری بھائیوں کا ساتھ دینے کے لیے جس ملک میں ٹھہرے ہوئے ہیں اس ملک کی نمائندگی کر کے ان کشمیری بھائیوں کا ساتھ دینا چاہیے. جس کی توان جس حد تک ہے
اس حد تک جائے، اخبارات میں، کونسل گیریوں میں، لیٹروں کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا جائے کہ یہ جو 74 سال سے کشمیری بھائیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، آخر کب تک یہ ظلم ہوتا رہے گا۔ اور کشمیری ہماری بہنوں بھائیوں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اے کشمیریوں، آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہر جو بھی ظلم آپ کے اوپر ہوگا، ہم جہاں پہ بھی ہوں گے، جس جگہ پہ بھی ہوں گے، آپ کی حمایت کرتے رہیں گے اور ظالم کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ اور یہ کشمیر ہماری شہ رگ ہے، یہ کشمیر ہماری جنت ہے، اور اسی جنت کی وجہ سے تمام کفار اس سرزمین پر اپنی نظریں جما کے رکھا ہے کہ کس طرح سے ہم اس کشمیر کو حاصل کریں۔ فقط کشمیر نہیں، دنیا میں جو بھی خوبصورت نظیر نظارے ہیں اس جگہ پہ بھی مسلمانوں کے ہیں۔ اگر بیت المقدس کی بات کی جائے تو وہاں پہ بھی غاصبوں نے بیت المقدس کو غصب کیا ہوا ہے، اور کشمیر پر اگر نگاہ کی جائے تو وہاں پہ بھی غاصبوں نے اس کو غصب کیا ہوا ہے۔ تو کسی شاعر کی جب کشمیر کی سرزمین پر نگاہ پڑی تو شاعر کہتا ہے کہ یاران جہاں کہتے ہیں جنت ہے کشمیر، یاران جنت ہے کشمیر، جنت نہ کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ تو یہ ہندوازم جو کوشش کر رہا ہے اپنے ظلم کے ذریعے سے، جبر کے ذریعے سے، سختیوں کے ذریعے سے کہ کشمیر پر حکومت کرے، لیکن یہ ان کے ذہن میں خیال آ جانا چاہیے کہ 74 سال سے یہ کشمیری بھائی اپنی شہادتیں پیش کر رہے ہیں، لیکن آج تک وہ کشمیری بھائی کسی کے آگے نہ جھکے ہیں نہ آئندہ جھکیں گے۔ تبھی تو ہم پاکستانی ہونے کے ناطے فقط ہم یوم یکجہتی کشمیر نہیں مناتے، اس کے علاوہ یہ کشمیریوں نے ہمیں حق دیا ہے، اور کشمیریوں نے ہمیں طلب کیا ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں۔ وہ قرارداد، ایک درود بھیجے محمد و آل محمد کی ذات۔ آج یہ جتنی بھی قراردادیں اقوام متحدہ کے کونسل میں پیش کی گئی ہیں، 11 مرتبہ قراردادیں پیش کی گئی کہ کشمیریوں کو اپنا حق دیا جائے، حق خود ارادیت دیا جائے، کشمیریوں کو جینے کا حق دیا جائے، جس طرح سے پوری دنیا کے انسانیت کو حق ہے کہ اپنی زندگی جی سکیں آزادانہ طور پر، ایسے ہی کشمیریوں کو بھی حق دیا جائے کہ کشمیری بھائی بھی اپنی زندگی اپنے ارادوں کے مطابق گزار سکیں۔ لیکن 11 قراردادوں جو قرارداد اقوام متحدہ کی کونسل میں پیش کی گئی کہ کشمیریوں کو حق دیا جائے، لیکن وہ آج تک نہ اقوام متحدہ نے کوئی کوشش کی کہ کشمیریوں کو حق ملے، اور ہمیشہ بھارت، انڈیا
بیچ میں کچھ نہ کچھ ایسا کام کر دیتا ہے کہ دنیا کی نگاہیں کشمیریوں سے ہٹ جائیں. لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں پاک فوج کے اوپر کہ ہمیشہ پاکستانی گورنمنٹ چاہے وزیر اعظم کوئی بھی ہو، پاک فوج کا جنرل کوئی بھی ہو، ہر وقت ہر پلیٹ فارم پر اپنی خارجہ پالیسی کے تحت ہر دنیا کے کونے کونے کے کونسل گریوں میں ایمبیسی تک یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیا جائے. لیکن ہمیشہ یہ ایک دشمن، ایک بزدل دشمن ہمارے کشمیریوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اور ہمارے کشمیری بھائیوں کا خون اتنا سستا ہو گیا ہے کہ جب اور جس وقت چاہے وہ ظلم کرتا رہتا ہے. اور یہ ظلم کی داستان پہلے تو تھی، 75 سال ہو چکے ہیں یہ ظلم کی داستان شروع ہوئی ہے اور جاری ہے. لیکن 574 دن ایسے گزرے ہیں کشمیری بھائیوں پر جو کرفیو کی حالت میں اپنے گھروں پر بیٹھے ہوئے ہیں. کرفیو کی حالت میں یہ کشمیری بھائی نہ کسی سے رابطہ کر سکتے ہیں، ان کا انٹرنیٹ قطع ہے، ان کی پوری جو بھی فیسلٹیز ہیں حتیٰ کہ گھروں سے باہر نکلنے کا اختیار بھی نہیں رکھتے. جو جوان گھروں سے باہر نکلتے ہیں مختلف جھوٹے مقدمات ان کے اوپر دائر کر کے ان کو زندانوں میں لے جاتے ہیں اور ان کے اوپر اتنا شدید ٹارچر کرتے ہیں، کبھی بجلی کے ذریعے سے، جو کبھی انہوں نے کام نہیں کیا، جو واردات کبھی نہیں کی، وہ بھی ان سے منوا کر ان کو پھانسی دی جاتی ہے. یہ فروری کا مہینہ تاریخ کشمیر میں بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس فروری کے مہینے میں جو کشمیریوں کے حقوق لڑنے کے لیے اٹھے تھے انہیں 2 افراد کو اسی مہینے میں بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا تھا. اور انڈیا ہمیشہ کوئی نہ کوئی چال چلاتا آتا ہے، لیکن انڈیا والوں کو یہ پتا ہونا چاہیے، گورنمنٹ کو پتا ہونا چاہیے آپ کب تک مظلوم پر ظلم کرتے رہیں گے. اور یہ مظلومیت کشمیر جو برداشت کرتے آ رہے ہیں کرتے رہیں گے، لیکن دنیا کا دستور ہے کہ ایک نہ ایک دن مظلوم کا آئے گا اور ظالم خود بخود مٹ جائے گا. اور انشاءاللہ وہ دن قریب ہے، کیونکہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ کہو شبیر سے میدان میں للکارتا نکلے، کہو شبیر سے کہ میدان میں للکارتا نکلے، یزید اثر ہے تیار خنجر آزمانے کو. تو یہ خنجر آزماتے رہیں گے، لیکن اس وادی کشمیر میں وہ دن بھی آئے گا. اور الحمدللہ اس سال محرم میں وہ دن ہمیں نظر بھی آئے سوشل میڈیا پہ کہ کشمیری پورے سال اپنے گھروں میں رہے، لیکن محرم کے دنوں میں امام حسین علیہ السلام کا وہ پرچم لے کر اپنے گھروں سے نکلے اور لبیک یا حسین کی صدائیں لگاتے لگاتے میدان میں آ کر دنیا والوں کو بتا دیا کہ آپ حسینیوں کو کبھی بھی اپنے قدموں کے تلے نہیں روک سکتے. نعرہ حیدری. تو یہ حسینیت کا جب پرچم جس دنیا کی جگہ پہ بلند ہوا ہے وہاں پہ حسینیت ہی جیتی ہے، یزیدیت ہمیشہ ہار چکی ہے.
ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا تو کشمیری بھائیوں کا نام سنتے ہی ہماری آنکھوں کے سامنے وہ لاشیں نظر آ جاتی ہیں جن لاشوں پر مائیں رو بھی نہیں سکتی، اپنے جوان بیٹوں کی لاشوں کو دفنا بھی نہیں سکتی۔ بچے اپنی ماؤں کو دیکھتے رہتے ہیں کہ بچوں کے سامنے ان کی ماؤں کو لے کر جاتے ہیں، لیکن بچے کچھ نہیں کر سکتے۔ کشمیر کا نام سنتے ہی جو وادی جنت ہے، جسے جنت کی وادی کہا جاتا ہے، ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے جینے کا حق دیا ہے، اور یہ جینے کا حق ہر انسان کو حاصل ہے۔ دنیا میں کہیں پہ بھی وہ رہے تو وہ ضروری ہے کہ جس طرح سے اپنی زندگی گزارنا چاہے وہ گزار سکتا ہے، لیکن کشمیری بھائی 75 سال سے اس ظلم کی داستان کو تحریر کر رہے ہیں۔ اپنے اوپر جو ظلم ہو رہے ہیں وہ فقط تحریر کر رہے ہیں، اور دنیا کی طرف ان کی نگاہیں ہیں کہ کوئی نہ کوئی دن آئے گا جو ہمارے حق میں اٹھے گا اور ہمیں اپنا حق دلوائے گا۔ تو انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام کرنا، یہ دنیا تک آواز ضرور پہنچے گی، اور ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ یہ کشمیر آزاد ہو جائے گا۔ باقی جو کہتے ہیں، دشمن کہتا ہے کہ پاکستان کیوں، آج تک کبھی بھی پاکستان نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کشمیر ہمارا ہے، نہیں، بلکہ خود کشمیری کہتے ہیں اپنے، جب فروری کا مہینہ آتا ہے، جب 5 فروری کا مہینہ آتا ہے، 5 فروری کی تاریخ آتی ہے، کشمیر کے ہر گھر میں خود کشمیری پاکستانی پرچم لہراتے ہیں، اور پرچم لہرانے کے بعد ایک دوسری ٹیم آتی ہے، وہ پرچم اتارتی ہے، اور پاکستان نے ہمیشہ ہر جگہ پر سلامتی کونسل میں بھی، اقوام متحدہ میں بھی ہمیشہ یہ قرارداد دی ہے کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیا جائے۔ 25 لاکھ کشمیری ہمارے پاکستان میں ہیں، اور 80 سے 85 لاکھ کشمیری مقبوضہ کشمیر میں ہیں، جہاں پر 9 لاکھ فوجی ان کا خیال رکھتے ہیں۔ خیال کس طرح سے رکھتے ہیں؟ کبھی جھوٹے مقدموں کے ذریعے سے، جھوٹے کیسز کے ذریعے سے ان کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے۔ اگر وہ نعرہ لگاتے ہیں تو نعرہ لگانے کے جرم میں بھی ان کو پھانسیاں دی جاتی ہیں۔ یہ اندھا قانون دنیا میں کہیں بھی نظر نہیں آئے گا۔ ہم تو وہ کہتے ہیں کہ جو اقوام متحدہ میں پنڈت جواہر لال نہرو نے قرارداد پیش کی تھی، آپ تو اپنے لیڈر کے اس قرارداد پر عمل نہیں کرتے، آپ نے تو اپنے لیڈروں کی قراردادوں پر بھی پاؤں رکھ دیے ہیں، اس کی مخالفت کر رہے ہیں کہ آپ کشمیر میں ایک ریفرینڈم کرائیں گے کہ کشمیریوں کو کہاں جانا ہے، خود کا ملک بنانا ہے، ہندوستان کے ساتھ ملنا ہے یا پاکستان کے ساتھ، لیکن اس پر بھی عمل نہیں کیا گیا۔ یہ کشمیریوں کا سودا 1846 میں ہو چکا تھا،
کہ 80,000 نانک سکوں کے بجائے اس سرزمین کشمیر کو بیچ دیا گیا تھا۔ اس کے بعد علامہ اقبال نے جب پاکستان آزاد ہوا اور انڈیا جدا ہوا تو اس وقت بھی پاکستان اور انڈیا جب دو ملک بنے تو اس میں بھی قرارداد یہی پیش ہوئی تھی کہ جہاں پر اکثریت علاقے مسلمان ہیں وہ پاکستان میں جائیں گے اور جہاں پر اکثر ہندو ہیں وہ ہندوستان میں جائیں گے۔ تو میں ان سے سوال کرتا ہوں 95% کشمیر میں مسلمان رہتے ہیں، 80 لاکھ مسلمان رہتے ہیں، لیکن جب پاکستان آزاد ہوا اور ہندوستان جدا ہوا اسی وقت 9 لاکھ بھارتی کشمیر میں داخل ہو گئے اور کشمیر پر اپنا قبضہ جما لیا کہ کشمیر ہمارا ہے۔ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں تھا، لیکن قرارداد جو پیش ہوئی تھی پاکستان کے بننے کے بعد بننے کے وقت کہ کشمیر جہاں پر بھی مسلمان ہیں وہ علاقہ مسلمانوں کو دیا جائے، لیکن وہ علاقہ اس قابض فوج کے ہاتھوں میں چلا گیا جو آج تک ان مظلوم نہتے کشمیریوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ آج تک اگر کشمیریوں کی جغرافی اعتبار سے دیکھا جائے تو تقریباً 1125 کلومیٹر جو سرزمین ہے کشمیر کی، اور کشمیر پر توجہ کا مرکز کیوں ہے؟ کیونکہ پاکستان سے 1120 کلومیٹر کی سرحد ملتی ہے، اس کے بعد ہندوستان، چائنا کی سرحد ملتی ہے، ترکستان سے بھی اس کا بارڈر ملتا ہے، تبت بھی ملتا ہے، تو یہ مرکز ہے۔ اور اسی وجہ سے ان کی سنہری وادیوں کے اوپر جب دنیا نگاہ کرتی ہے تو واقعا کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں کوئی جنت دیکھنی ہے تو وہ کشمیر جا کر دیکھے۔ تو یہ ظالموں نے ہمیشہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، اور خصوصاً جو آخری دن یہ گزر رہے ہیں کہ 526 یا 50 دن ہو چکے ہیں جو کرفیو کی حالت میں گزار رہے ہیں ہمارے کشمیری بھائی۔ کرفیو لفظ آسان ہے، اگر کوئی باہر نکلتا ہے تو گولی چل جاتی ہے، کوئی بچہ سامان لینے جاتا ہے تو اسے گرفتار کیا جاتا ہے۔ یہ کب تک یہ ظلم چلتا رہے گا؟ تو بہتر یہ ہے کہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اس فرمان تک کہ مولا فرماتے ہیں احسن العدل نصرت المظلوم، بہترین عدالت یہ ہے کہ ہم مظلوم کی مدد کریں، اور یہ مدد انشاءاللہ ہماری جاری ہے، جاری رہے گی، اور یہ کشمیری بھائیوں سے انشاءاللہ وعدہ ہے کہ وہ دن آئے گا جب کشمیری بھائی بھی اپنے خود ارادیت زندگی گزار سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد بس ایک دو چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گا، آپ کی زحمت کو تمام کروں گا انشاءاللہ۔ کبھی بھی میں نے عرض کیا کہ 5 فروری کا جو دن ہوتا ہے پوری دنیا میں جہاں جہاں پر بھی مسلمان رہتے ہیں وہ مناتے ہیں یوم سیاہ کے دن پر، یوم سیاہ کے طور پر یہ دن منایا جاتا ہے، لیکن یہ دن کشمیری بھائی اپنے کشمیر میں بھی مناتے ہیں اور عجیب طور سے مناتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ گھروں پر پاکستانی پرچم لہراتے ہیں، سب ہلالی پرچم لہراتے ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں کہا، میں نے پہلے بھی کہا کہ پاکستان فقط مظلوم کی مدد کرنے کو نکلا ہے،
کشمیریوں کو اپنا حق دلوانے نکلا ہے۔ ہر پلیٹ فارم پر دنیا میں واحد ملک پاکستان وطن عزیز ہے جو ہر پلیٹ فارم پر انڈیا کی ان سازشوں کو بے نقاب کرتا ہے کہ یہ جو 75 سال سے جھوٹے جھوٹے مقدموں کے ذریعے سے، جھوٹے جھوٹے کیسز کے ذریعے سے کشمیری بھائیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، یہ کب تک ہوتا رہے گا اور کب تک یہ ظلم جاری رہے گا۔ لیکن پاکستان اور خصوصاً جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے، انہوں نے بہت بہترین کوشش کی ہے ہر پلیٹ فارم پر۔ اگر طاقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جس قوم کا نعرہ تکبیر ہو وہ کبھی قوم ہار نہیں سکتی۔ کو بھی پتا ہے اس کشمیر کی وجہ سے 3 جنگیں 3.5 جنگیں ہم لڑ چکے ہیں، ان کو بھی پتا ہے۔ وہ فقط جھوٹے بڑی بڑی باتیں تو کر دیتے ہیں، لیکن اگر دشمن ہماری سرزمین پر میلی نظر سے دیکھتا ہے تو دشمن کو جواب اسی وقت ہی مل جاتا ہے۔ اگر وہ تھوڑا سا حملہ کرتا ہے تو ان کے 2 سے 3 جہاز گرا دیے جاتے ہیں۔ وہ ہمیشہ جھوٹے کیسز بناتا ہے، اور جب بھی کشمیری بھائی کوئی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا یہ مطالبہ مانا جائے تو یہ بزدل دشمن آتا ہے اور بارڈر پر نہتے کشمیریوں پر گولیاں چلا دیتا ہے، اس وادیوں پر فائرنگ کر دیتا ہے تاکہ دنیا کی نگاہیں اس فائرنگ پہ چلی جائے۔ کشمیر میں جو ہو رہا ہے، اس کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھے، اور ہمیشہ یہ ان کی کوششیں جاری ہیں۔ لیکن ہم نے بھی یہ عہد کر لیا ہے، اور خصوصاً پاک فوج نے یہ عہد کر لیا ہے کہ جب تک ہماری رگوں میں خون ہے ہم کشمیریوں کا مقدمہ دنیا بھر کی عدالتوں میں لڑتے رہیں گے، اور ہمیشہ ہمارا یہی ایک نعرہ ہوتا ہے کہ جہاں بھی کشمیریوں کا پسینہ گرے گا وہاں پاکستانیوں کا خون گرے گا۔ اور 1947 سے لے کر اب تک بھارتی سخت پہرے میں ظلم و جبر میں رہتے ہوئے کشمیری ایک ہی نعرہ لگا رہے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ تو سب مل کے کہیں گے کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، تیرا میرا رشتہ کیا، تیرا میرا رشتہ کیا، تیرا میرا رشتہ کیا۔ تو اسی نعرے کے تحت ہم جو کشمیری بھائیوں کے ساتھ اپنی ہمدردی دکھاتے ہیں، کیونکہ وہ بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور ہمارے اوپر ایک نبی کی امت ہونے کے ناطے یہ ہم پر فریضہ بنتا ہے کہ جب ظالم کسی مظلوم کے اوپر ظلم کرتا ہے تو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ وہ آواز ہم سب کی یہی آواز ہوگی کہ تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، کشمیر بنے گا پاکستان۔ یہ نعرہ ہمارا نہیں ہے، یہ ہماری کشمیری بھائیوں کی ایجاد ہے جو 5 فروری کے دن اپنے گھروں سے باہر نکل کر دنیا والوں کو بتانا چاہتے کہ ہم انڈیا کے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ اگر ہمیں رہنے کا حق دیا جاتا ہے تو وہ ہمیں پاکستان کے ساتھ رہنے دیا جائے۔ کیونکہ ہمارا رشتہ اور پاکستان کا رشتہ ایک ہے، اور وہ رشتہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ انہی کلمات کے ساتھ رفع زحمت کروں گا۔